مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. یہ خط لکھا ہے جناب محمد زبیر صاحب نے رحیم یار خان سے. آپ نے پوچھا ہے یہ سر کا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ عموماً ہم سنتے ہیں کہ یہ سر کا صدقہ ہے، تو شرعاً جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، رہنمائی کیجیے. یہ ایک عوامی اصطلاح ہے. اس سے مراد عام طور پر وہ صدقہ لیا جاتا ہے جو اپنی جان کی حفاظت کے لیے دیا جاتا ہے. زیادہ تر جانور ذبح کرنے کی صورت میں دیا جاتا ہے. تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جان کے بدلے میں ایک جان دے دی گئی ہے اور اب جس کی طرف سے صدقہ اتارا گیا ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے. اس کے مقابل اسلامی شریعت میں صدقہ بہترین عمل ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرضہ حسنہ دیا انہیں کئی گنا دیا جائے گا اور انہیں عزت والا اجر و ثواب ملے گا. لیکن صدقہ کرنے والے کی نیت خالصہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اس کی خوشنودی کا حصول ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دل کو اطاعت پر جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اس باغ کی سی ہے جو بلند جگہ پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش ہو تو دگنا پھل وہ لایا، پھر اگر زور کا میہ نہ برسے تو اسے شبنم ہی کافی ہے. گویا صدقہ کرنے سے مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اپنے گناہوں کی تلافی ہونا چاہیے، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. اگر صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اگر اسے پوشیدہ رکھو اور مستحق غریبوں تک پہنچا دو تو یہ سب سے بہتر ہے اور یہ تمہاری کچھ خطائیں مٹا دے گا. اور معلوم ہے کہ انسان کو جو مصیبت بھی آتی ہے اس کی خطاؤں اور اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ان گناہوں کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے، اور اللہ تعالیٰ بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے. اور صدقہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر فرمایا تھا کہ الصدقۃ تطفئ الخطایا کما یطفئ الماء النار. صدقہ خطاؤں کی بھڑکائی ہوئی آگ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی ظاہری آگ کو بجھا دیتا ہے. چنانچہ حضور محسن انسانیت معلم بشریت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے تجار صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ تمہاری خرید و فروخت میں اکثر غلط بیانی اور جھوٹی قسم شامل ہو جاتی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عید سے واپس تشریف لاتے ہوئے خواتین سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا یا معشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کہ عورتوں سے آپ نے فرمایا کہ صدقہ کیا کرو کہ میں نے جہنم میں اکثر
عورتوں کو دیکھا۔ لہٰذا صدقہ کا اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ہے، اور اللہ تعالیٰ جب انسان سے راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنی رحمت کے آغوش میں لیتا ہے، اس انسان کو ہر طرح کے پریشانیوں اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اگر اس نیت سے صدقہ کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس انسان کو اللہ جہاں مصیبتوں سے بھی بچائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے، اپنے فضل سے بھی نوازے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کو ایمان کی علامت قرار دی ہے کہ الصدقۃ برہان، صدقہ کرنا جو ہے یہ ایمان کی دلیل اور نشانی ہے۔ اور بندہ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ صدقہ کرنے سے صرف مصائب ہی نہیں ٹلتا، بلکہ اس کے مال و دولت میں بھی برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ منادی ہے، یا ابن آدم انفق علیک، اے اولاد آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے اور لوگوں کے ذہنوں میں موجود اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ثلاث اقسم علیہن، 3 باتوں کی حقیقت پر میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اور ان تینوں میں سے آپ نے پہلی چیز کیا فرمائی؟ ما نقص مال من صدقۃ، صدقہ سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ہمیں صدقہ جو ہے اپنی جان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بلاؤں اور مشکلات اور مصائب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے رضامندی کے حصول کے لیے جہاں ہم صدقہ کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کے امید کرتے ہوئے اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ ایک دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جو ہے کم سے کم 10 لوٹا دے گا۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ كل أيام الصابر